ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے پر ہیبت بنایا۔ آغاز ہی اس کا اللہ رب العزت نے جلال سے کیا، اور اس سورہ حج کی اللہ نے فضیلت یہ رکھی ہے کہ جب بھی انسان کوئی گھر نیا تعمیر کرے، کوئی نئی جگہ خریدے، تو وہاں اگر ایک مرتبہ سورہ حج کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو دوام جگہ کو عطا فرمائیں گے، اور زوال پذیر وہ جگہ نہیں ہوگی، فتنہ اور نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ اور اگر کوئی آدمی حج کی نیت کرتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو ہر مہینہ اسلامی چاند دیکھنے کے بعد یا اس کی خبر سننے کے بعد سورہ حج کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اسے حج کا زیارت کی توفیق عطا فرمائیں گے اور حج کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مسائل اور فضائل رکھے ہیں۔ قیامت کی حولناکی کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اس نقشے کو اس کے شروع میں کھینچا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان زلزلے کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ساعہ وہ زلزلہ عظیم ہے، یعنی ایک بڑا زلزلہ ہے۔ دنیا کے زلزلے جتنا پوائنٹ بھی 7.8 آئے یا 9.10 آ جائے، دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا زلزلہ ہو، وہ آخرت قیامت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ زلزلہ کہہ رہا ہے، اور ایک کو ہمارے انسان زلزلہ کہتے ہیں، بڑا زلزلہ آیا، تو انسان جب کہتا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے، اب میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں، خبر سنتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 5.6 تھا زلزلہ، ہم کہتے ہیں نہیں اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اگر میڈیا پہ ہم خبر سن لیں کہ 7.8 تھا تو ایک دم ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میڈیا نے کہا ہے بہت بڑا زلزلہ تھا، تو بڑا نقصان ہوا ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو ڈرو اس رب سے جو قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وہ بڑا زلزلہ ہے جو آنے والا ہے، اور وہ زلزلہ ایسا ہے کہ تذہل کل مرضعہ، ماں جو حمل سے ہے اس کا حمل گر جائے گا۔ جس عورت کے ہاتھ میں گود میں بچہ ہے وہ بچے کو پھینک دے گی، یعنی اس سے پرواہ ہی نہیں ہوگی، اور سارے بھاگیں گے ادھر ادھر، اور وہ زلزلہ آنے والا ہے، اور اس زلزلے کی تیاری کرو۔ پھر اللہ نے آگے نقشہ انسان کی تخلیق کا کھینچا کہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پہلے ماں کے رحم میں ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے مضغہ بنایا، مضغہ اس کے اوپر گوشت چڑھا، ہڈیاں تھی، پھر گوشت چڑھا، گوشت چڑھنے کے بعد پھر اس پہ صورت آئی، صورت اللہ نے بنائی، پھر تمہیں ماں کے رحم سے دنیا میں لایا، دنیا میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر تمہیں آہستہ آہستہ سکھانا شروع ہوا، پھر تم محتاج تھے، پھر تم جوان ہوتے گئے، یہاں تک کہ جوان ہو کر تم کہنے لگے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا جری کون ہے، من اشد منا قوہ۔ پھر تم دوبارہ بڑھاپے کی طرف چل پڑے، کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ جو اکڑ کے چلتا تھا، تکبر کیا کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا مجھے زوال نہیں آئے گا، آج قبر میں جا کر دیکھیں کراچی کے قبرستان میں وہ بندہ آج لیٹا ہوا ہے جو یوں مکہ لہرا کر کہتا تھا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، جس نے مساجد پہ حملہ کیا، لیکن آج قبر میں اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ پہلے غرور میں تھا، ہر انسان اسی غرور میں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب غرور نکلتا ہے، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے بدماش بنے ہوئے جو پھرتے ہیں، بڑے بڑے مالدار اپنے آپ کو اکڑ خان سمجھتے ہیں، لیکن جب ان پہ زوال آتا ہے، بیماری آتی ہے، تو پھر وہ ایک دم اس طرح ہو جاتے ہیں، اور کمر ان کی جھک جاتی ہے ایج کے ساتھ بھی۔ پھر وہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں زوال دیتا ہوں، تمہیں عروج کے بعد زوال ملتا ہے، چاہے وہ زوال صحت کا ہو چاہے مال کا ہو، آتا ضرور ہے، اور بندہ پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر گھٹنے درد کرتے ہیں، پھر وہ چل نہیں سکتا، پھر وہ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایسا بوڑھا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی دعا کرتا ہے، لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے پاس بلا لے، بس عافیت سے اٹھا لے، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ تمہاری اصل دنیا کی حقیقت ہے اگر تم نے اعمال صالح کیے، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ یہ رکوع پہلے کے اندر اللہ کہتے ہیں اگر تم نے اعمال صالح کیے تو کامیاب، نہیں تو تم بالکل ختم ہو، تمہاری زندگی کا مقصد فیل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چھیڑا کہ میں نے ابراہیم خلیل اللہ سے کعبے کی تعمیر کرائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخرت کو سامنے رکھا، اپنے بڑھاپے کو اللہ کے کام پہ لگایا۔ آپ دیکھیے جس کا 90 سال میں بیٹا پیدا ہوا
اس بچے کو صحرا میں چھوڑ کے جدائی برداشت کی، پھر اس بچے کے تھوڑا جوان ہوتے ہی یہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کو بھی تجاوز کر گئے تھے، 110-20 سال کا بوڑھا آدمی، اللہ کہتا ہے کعبہ بناؤ، وہ بوڑھا آدمی کعبے کی تعمیر کرتا ہے، اور پھر ساتھ نوجوان بیٹا بھی کعبے کی تعمیر کرتا ہے۔ بوڑھے نے یہ نہیں سوچا اب میرے میں ہمت نہیں ہے، میں اب کیا دین کا کام کروں، انہوں نے کعبے کی تعمیر کی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اب کعبہ تعمیر کر دیا، اب کوئی صفا پہ کھڑے ہو جائیں، آپ اعلان کریں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، آپ اعلان کریں لوگوں حج پہ آؤ۔ کہ یا اللہ میری آواز کون سنے گا، کہاں تک پہنچے گی، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، وہ بھی ایک محتاط اندازے تک جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں صدا بلند کی، اللہ نے عالم ارواح تک آپ کی آواز پہنچا دی۔ جس روح نے ایک بار لبیک کہا اس کو ایک حج، جس نے 10 بار کہا 10 حج کی اللہ توفیق دے گا۔ اب یہ دیکھیے صدا انہوں نے لگائی، آواز کہاں تک پہنچتی ہے مجھے نہیں پتا۔ میں یہ مسجد جب شروع کر رہا تھا تو اس علاقے کے بندے مجھے کچھ آگے رک کے کہتے تھے کہ جی یہاں کون آئے گا، اتنی مسجدیں ہیں۔ میں نے کہا جی ہمارا کام ہے مسجد بنانا، محنت کرنا، اللہ بھیجے گا۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کہاں مقبولیت دی اس مسجد کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کام رزلٹ دیکھنا نہیں ہے۔ وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے جو رزلٹ دیکھ کے کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی نتیجہ نظر آنا چاہیے، میں تب کام کروں گا۔ نتیجہ نہ دیکھیں، کام آپ کریں، رزلٹ اللہ دکھا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو بیت اللہ آباد نہیں ہوا اس طرح، لیکن آج کعبے کا طواف نہیں رکتا۔ آج کعبے کے لیے لوگ، آج حج 12 لاکھ کا ہو گیا، 15 لاکھ کا ہو گیا، لیکن لوگ منتیں کر کے پھر بھی لائنوں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ دعائے خلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس کو، اور اس سورہ کے آخر میں، سورہ حج کے آخر میں اللہ نے ہمارا عقیدے کی اصلاح کی۔ حج پہ تو آ رہے ہو نا، عقیدے کی تصحیح کر کے آنا، یا واپس جاتے ہوئے عقیدہ ٹھیک کرنا۔ تم جو غیروں کے آگے سجدہ کرتے ہو، غیروں سے مانگتے ہو، تمہارا یقین ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی وزیر ہے، اللہ کے ساتھ کوئی مشیر ہے، اللہ کے ساتھ کوئی معین ہے، اللہ ان کے بغیر سنتا نہیں ہے، اللہ تک ہماری فریاد پہنچتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، یہ رکوع آخری ہے سورہ حج کا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، نہ مسلمان نہ کافر، کسی ایک کی تخصیص نہیں ہے بلکہ کل انسانیت کو خطاب ہے۔ اے لوگو ضربا، میں تمہیں ایک مثال دینے والا ہوں، فاستمعوا له، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کہہ رہا ہے غور سے سننا، تو کتنی اہم مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاستمعوا له، کہ غور سے سنو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی جو تمہارے کھانے سے اپنے پر کے ساتھ ایک ذرہ کھانا لے جاتی ہے، یہ وہ بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کی اتنی کمزوری ہے، اتنے ضعیف ہیں جو مکھی کے پر سے، پہلے فرمایا مکھی پیدا کر کے دکھائیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ کھانا بھی مکھی جو لے جاتی ہے اپنے کھانے سے واپس نہیں لے سکتے۔ اتنے کمزور ہیں جو مکھی کو اپنی ناک سے نہیں اڑا سکتے، جو بت ہیں مکھی کو اپنی ناک سے نہیں اڑا سکتے، جو اپنی قبر سے نہیں اڑا سکتے، جو اپنے درخت سے نہیں اڑا سکتے، تو وہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ مثال سخت دی ہے، اگر اس کی پوری تشریح کی جائے تو مسلمان بھی بھاگ جاتا ہے مسجد سے، کیونکہ عقیدہ ایسا ہے توحید کا کہ یہ ہضم جلدی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایمان بڑا قوی چاہیے۔ جیسے آپ دمبے کا گوشت کھاتے ہیں نا، ہر میدا ہضم نہیں کر سکتا، اور چکن سارے ہضم کر لیتے ہیں چونکہ میدے نازک ہے نا سب کے، اور دمبے کا گوشت، بکرے کا گوشت ہضم ہر میدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے توحید کی بات ہر بندہ ہضم نہیں کر سکتا، بڑی سخت ہے یہ باتیں، اور نبی یہی بات کرتے تھے، پتھر ان کو پڑھتے تھے، صادق الامین کہنے والے پتھر مارتے تھے اسی بات پر۔ تو اس لیے اللہ نے بڑی سخت جملے سے بات سمجھائی ہے، ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔
اگلی سورہ سورہ مومنون، آپ دیکھیں تراویح میں ابھی جو پڑھی سورہ مومنون، سورہ مومنون کی ایک بڑی صفت ہے، فضیلت ہے کہ اگر کوئی بچہ سرکش ہو گیا ہو، بٹک گیا ہو، گمراہ ہو گیا ہو، کوئی مرد عورت گمراہ ہو چکے ہوں، تو ان کو سورہ مومنون چند دن دم کر کے پلائیں، اللہ ان کو راہ راست پہ لے آئیں گے۔ اس کی ابتدائی 10 آیتیں ایسی ہیں جو بندہ اس کو روز ایک بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی موت عطا فرمائیں گے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلی صفات 10 ایسی ہیں سورہ مومنون میں۔ یہ اگر بچہ بھی عادی ہو گیا ہے نشے کا، کوئی بندہ نشے کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، چرس افیون استعمال کرتا، آئس پیتا ہے، یا ہیروئن استعمال کرتا ہے، یا سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہے، یا نسوار یا اور چیزیں تمباکو یوز کرتا ہے، آپ اس کی عادت چھڑوانا چاہتے ہیں، ابتدائی 10 آیتوں کو 10 مرتبہ پڑھ کے روز اسے کھلائیں پلائیں، اللہ اس کو اس سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ یہ 10 صفات ایسی ہیں جو اللہ نے مومنین کی بیان کی ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ 10 صفات جس کے اندر ہوں گی اولئک هم الوارثون، وہ جنت کا اصل وارث ہے۔ آج تو ہر بندہ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ ہر مسلمان، خاص طور پہ پاکستان انڈیا کا کلچر ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو سیدھا جنتی، اور سعودیہ والوں کو، دیگر ملکوں والوں کو ہم دوستی سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایسی تربیت بچپن سے ہوئی ہوتی ہے کہ ہم عمل سارے اسلام سے ہٹے ہوئے کرتے ہیں اور جنت کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے یہ 10 صفات بیان کی ہیں، اگر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ان میں سے ایک صفت بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے مضبوط طور پہ۔ ایک نماز کا ذکر ہے اس میں، وہ نماز بھی ہماری کیسی ہے ہمیں پتہ ہے، نماز کی کوئی تربیت نہیں ہے، نہ بچپن سے جیسی سیکھی ویسی چل رہی ہے، نہ رکوع، نہ سجود، نہ قعدہ، نہ قومہ، نہ دیگر صحیح، نہ الفاظ پورے صحیح الفاظ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں جی ہم بڑے نمازی ہیں۔ اپنی نماز کو ٹھیک کریں، اپنے الفاظ کو ٹھیک کریں، اپنے نماز کی ارکان کو سیکھیں۔ جب پوری نماز سیکھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ نے 10 صفات کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، اصل تم جنت کے وارث ہو، اور وارثون کے بعد جنت کا ذکر کیا الفاظ کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ جنت ان کو ملے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی تبلیغ کا ذکر کیا، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے انبیاء میں تمام رسولوں کو، نبیوں کا جو بہترین طبقہ ہے اسے رسول کہتے ہیں، یعنی رسول 313، نبی 1.25 لاکھ یا 7 لاکھ، 313 رسول جو صاحب شریعت، صاحب کتاب ہوتے ہیں، ان رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھانا۔ اب حلال رسولوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ نبیوں کو نہیں، رسولوں کو کہا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب میرے رسول ایسے ہیں جن کو میں حلال کی تلقین کرتا ہوں، تو اے امت کے لوگوں تمہیں تو زیادہ حق ہے کہ تم حلال کھاؤ، حرام مال سے بچو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں ہیں حضور کے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ دعا کریں، اللہ میری دعائیں مستجاب کر دے، میں ہاتھ اٹھاؤں دعا قبول ہو جایا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ماموں، اے سعد، آپ حلال مال اختیار کریں، لقمہ حلال اختیار کریں، لقمہ حرام سے بچیں، یہاں تک کہ مشتبہ سے بھی بچیں، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات کر دے گا۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا رد نہیں ہوگی۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے مکروہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، ایسا اللہ نے مجھے کر دیا کہ میں یوں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ ایسے تھے، جب بارشیں نہیں ہوتی تھیں، مشکلات آتی تھیں، سیدھا حضور کے ماموں کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے اے سعد آپ دعا کریں، حضرت سعد نے یوں ہاتھ اٹھائے وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو حرام سے جو بچے گا اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ جو حلال، حجاج بن یوسف ایک لوگوں پہ، شہروں پہ حملے کرتا تھا، وہاں کے لوگوں کو قتل عام کرتا تھا۔ ایک شہر میں بڑے ابدال رہتے تھے، ولی رہتے تھے، اور بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ اسے کہا گیا اس شہر پہ حملہ نہ کرنا، اس شہر کے لوگ 1 2 10 20 نہیں، 100 150 کی تعداد میں یہاں ولی وقت ابدال رہتے ہیں، اگر ایک نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تو تیرا کام ختم ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حجاج نے کہا ٹھیک ہے، اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے میں ان سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان سارے ابدالوں نے جب دعوت اسے ان کی ملی تو انہوں نے کہا چلو بادشاہ کی دعوت ہے، انکار کریں گے مار دے گا جیسے سب کو مارتا ہے۔ تو انہوں نے ساروں نے دعوت قبول کی، دسترخوان پہ بیٹھے، اس نے کھانا ان کو پرتکلف کھلایا۔ اس کے بعد ان سے کہا تم سارے چلے جاؤ، تم سارے مل کر بھی بد دعا کرو، حجاج کا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے تمہیں حرام کھلا دیا ہے۔
حرام کی اتنی بری تاثیر ہوتی ہے. آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سنتا ہی نہیں ہے. کیوں کہ آج بینکوں نے، دیگر چیزوں نے ہمیں سود کے اندر اتنا مبتلا کر دیا کہ آج ہمارا معاشرہ سودی نظام ہے، لقمہ حلال میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. تو آگے اللہ رب العزت نے اس کے لاسٹ میں، آپ اس کے آخر میں چلے جائیں سورہ مومنون کے آخر میں، اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ذکر کیا، جہنم والے، جنت والے. جنت میں، جہنم میں لوگ جو ہے اندر چیخیں گے، چلائیں گے، جو آخر میں اللہ کہہ رہا ہے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، وویلا کریں گے، یا مالکو یا مالکو. تو فرشتہ پہلے اللہ کو پکاریں گے، اللہ سنے گا نہیں، پھر دروغہ جہنم کو پکاریں گے، یا مالکو لیقضی علینا ربک، آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں. قال انکم ماکثون، کہا چلو ادھر پڑے رہو، میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ سارے جب دیکھیں گے مالک نہیں سن رہا، دروغہ جہنم جو سپرڈنٹ ہے وہاں کا، تو پھر سارے دوست کی تکلیف میں، شدید تکلیف میں، ربنا ربنا. ابھی آپ ایک بار ربنا کہیں، 10 بار عرش سے آواز آئے گی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. وہ جہنمی، قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومنون کا آخر، ربنا ربنا. 1,00,000 سال گزریں گے، امام ابن کثیر کہتے ہیں. 1,00,000 سال کے بعد اللہ پوچھے گا بولو، تو یہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا، بڑے گناہ کیے، ہم نے تجھے نہیں پہچانا، تیرے نبی کو نہیں پہچانا. اے اللہ تو ہمیں ایک موقع دے دے. ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ہم یقین والے بن کر آئیں گے، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا. دیکھ کر پھر وہ کہیں گے ہم بغیر دیکھے جو عمل کریں گے اللہ اس کی ویلیو بڑھا دے گا. اب جب یہ بار بار کہنا اے اللہ ایک موقع ایک موقع، تو اللہ غضب میں ہوگا. اللہ کہے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری بات سننا نہیں چاہتا. آج دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے یہ جملہ، جیسے آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں آپ یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ یہی جملہ کہے گا، اور دیوار اس طرح جہنم کے گرد ہو جائے گی، پھر وہ ابدی جہنم ہوگی، باہر نہیں نکلیں گے. یہ اللہ نے یہاں بیان کیا. آج موقع ہے. اور اس کی آخری جو 2 آیات 3 آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم. امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر کسی پہ جنات کا دورہ پڑ جائے، جنات شدید ہو جائے، تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ افحسبتم آخر تک یہ آیتیں پڑھیں اور پھونکیں. ایک بار پڑھیں پھونکیں، دوسری بار پڑھیں پھونکیں، تیسری بار پڑھیں پھونک دیں، پانی پہ پھونک کے پلا دیں، چھینٹے دے دیں، جن اس کے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا. پھر آئے پھر یہ پڑھیں. یہ اتنی مجرب آیات ہیں کہ جن والے کے لیے اس سے زیادہ سخت آیتیں کوئی نہیں ہیں. یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے بال پکڑ کے بشک پڑھے، اور اللہ رب العزت اس کی بدولت شفا عطا فرماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.